السلام علیکم، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ تاحال جاری ہے۔ اس جنگ کے بعد یمنی حوثیوں نے ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر پر حملہ کیا تھا اور جتنے بھی شپنگ روٹس تھے، جتنے بھی کارگو سروسز تھی، جتنا بھی تجارتی راستے تھے ان کو بند کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے 20 ممالک پر مشتمل ایک نیول افواج کا ایک اتحاد بنایا تھا، اور اس اتحاد کے بعد بھی یمنی حوثیوں کے تابڑ توڑ حملے جاری تھے۔ یمنی حوثیوں نے ریڈ سی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ آج اس حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ یہ خطہ اس وقت ایک نئی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت جو ریڈ سی میں بحیرہ احمر میں جو کشیدگی ہے وہ اس وقت ایک نیا موڑ اختیار کر چکی ہے۔ سب سے پہلی اور اہم خبر جو آج کی ہے وہ کہ امریکہ کی جانب سے یمنی حوثیوں پر براہ راست حملہ کیا گیا ہے، اور امریکا کی جانب سے امریکی افواج کی جانب سے یہ ایک بڑا سخت حملہ یمنی حوثیوں پر کیا گیا۔ یمنی حوثیوں کا اس کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ دوسری اور اہم خبر کہ ایران نے اپنا وارشپ بحیرہ احمر میں منتقل کیا ہے۔ ریڈ سی میں ایران کا وارشپ بھی آ گیا۔ اور تیسری اہم خبر ہے کہ امریکہ کا بحری بیڑا اس نے اس خطے سے واپس لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ آنے والے کچھ دنوں میں اپنا بحری بیڑا واپس امریکہ یعنی ورجینیا لے جائے گا۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکے۔ سب سے پہلی اہم اور بڑی خبر کہ امریکہ کی جانب سے یمنی حوثیوں کی 3 کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی حوثیوں کی 3 کشتیاں ایک جہاز کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، ایک بحری جہاز پر حملہ کرنے کی غرض سے گزر رہی تھی کہ ان پر امریکی افواج کی جانب سے حملہ کر دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں یمنی حوثی ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان 3 کشتیوں میں جتنے بھی سوار تھے وہ اس حملے میں مارے جا چکے ہیں۔ یمنی حوثیوں میں اس حملے کے بعد، امریکہ کے اس حملے کے بعد اس وقت تیش پائی جاتی ہے۔ جتنے بھی یمنی حوثی ہیں وہ اس وقت شدید غم و غصے میں، اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اب ہماری ایک نئی جنگ شروع ہوگی۔ امریکہ کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے وارشپ ریڈ سی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے کہ اس سے قبل ایران پر یہ الزامات تو عائد کیے جاتے رہے ہیں مغرب کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے کہ ایران جتنے بھی اس طرح کے گروپ ہیں، چاہے وہ یمنی حوثی ہیں، حزب اللہ ہے، کتائب حزب اللہ ہے، تو ان کی جو پشت پناہی ہے وہ ایران کر رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اب آ کے واضح ہو رہا ہے، اور ایران اب سامنے آ کر یمنی حوثیوں کی مدد کے لیے اس وقت ریڈ سی میں پہنچ چکا ہے، بحیرہ احمر میں اپنا وارشپ لے کے پہنچ چکا ہے۔ اس وقت مغربی ممالک اور امریکہ خطرے سے دوچار ہے کہ ایران ایک طرف تو 20 ممالک کی نیول افواج ہے، دوسری جانب ایران اپنا وارشپ لے کر آ گیا۔ کیا ایران اب یمنی حوثیوں کے ساتھ مل کر امریکہ اور جتنی بھی نیول افواج ہیں ان کے ساتھ ایک نئی جنگ شروع کرنے جا رہا ہے، یا ایران نے اپنا وارشپ یمنی حوثیوں کو صرف ایک سپورٹ ایک دکھانے کے لیے ان کے لیے وہاں پر لے گیا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ اس عمل سے، اس فعل سے شاید کہ امریکہ جو مزید حملے کرے گا یمنی حوثیوں پر، شاید وہ ایران کے دیکھنے کے بعد شاید کہ وہ نہ کرے، یا امریکہ جو براہ راست جنگ ہے یمنی حوثیوں کے ساتھ وہ شروع نہ کرے۔ برطانیہ کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم یمنی حوثیوں پر یا یمن پر براہ راست حملہ کرنے سے دریا نہیں کریں گے، کیونکہ یمنی حوثیوں نے پچھلے کئی دنوں سے ریڈ سی کو یرغمال بنا رکھا ہے، تو یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ڈیوڈ کیمرون نے ایک پیغام بھیجا تھا ایرانی ہم منصب کو کہ اس معاملے پر جو اس وقت ریڈ سی میں جو کشیدہ صورتحال ہے اس پر ایران اپنا کردار ادا کرے اور یمنی حوثیوں کو اس فعل سے روکے۔ یمنی حوثیوں کو جتنے بھی شپنگ جو سروسز ہیں، جو کارگو سروسز ہیں، جتنے بھی وہاں سے جہاز گزر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ نہ کرے، اس معاملے پر یمنی حوثیوں کو روکے۔ لیکن آج ایران کی جانب سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے ڈیوڈ کیمرون کی یہ جو مطالبہ کیا گیا تھا اس پر بیان دیا کہ برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور ڈیوڈ کیمرون نے جو مطالبہ کیا ہے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یمنی حوثیوں کا بحیرہ احمر میں حملہ کرنا ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اور ایران اس معاملے میں کسی بھی صورت کردار ادا نہیں کرے گا، کیونکہ حماس میں جو اس وقت حماس کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ جاری ہے اس میں امریکہ اور برطانیہ پس پردہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے اور اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے، تو ہم کسی بھی صورت برطانیہ کے اس مطالبے کو پورا نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم یمنی حوثیوں کو اس معاملے سے روکیں گے۔ یمنی حوثیوں کی اپنی مرضی ہے، وہ اسی طرح اس پر اٹیک کرتے رہے ریڈ سی پر، اور ریڈ سی کو انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہے،
تو اس میں ہم کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. یہ بڑا اسٹرانگ سٹانس تھا اور بڑا ہارڈ سٹانس تھا ایران کی جانب سے کہ ایران نے برطانیہ کی جو برطانیہ کا جو مطالبہ تھا اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. اس کا شاید کہ انڈائریکٹلی یہ مطلب تھا کہ وہ اب یمنی حوثیوں کی سپورٹ کریں گے, وہ یمنی حوثیوں کا ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. ادھر امریکہ کا بحری بیڑا واپس جا رہا ہے. آج یہ ایک اہم خبر سامنے آئی ہے. گزشتہ دنوں لارڈ آسٹن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کا بحری بیڑا واپس آئے گا. آج اس حوالے سے تصدیق ہو گئی کہ امریکہ کا بحری بیڑا جو 4000 لوگوں پر مشتمل ہے, جس میں 12 ایئر کرافٹ کی گنجائش ہے, یہ اس پر موجود ہے, وہ بحری بیڑا واپس امریکہ جائے گا اور آنے والے کچھ دنوں میں وہ ورجینیا پہنچے گا. اور ورجینیا پہنچ کر جتنے بھی اس میں جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو جائیں گے, اور اس کے بعد کچھ دنوں کی ریسٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے, ان کی جو نیکسٹ ڈپلائمنٹ ہے وہ کہاں ہے, ان کو کہاں پر بھیجا جائے گا. لیکن اس میں اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت پیسیفک اوشن میں امریکہ کی کشیدگی چل رہی ہے شمالی کوریا کے ساتھ. اس وقت جو شمالی کوریا کا جو ایک محاذ ہے امریکہ کا جو حالیہ دنوں میں کھولا ہے, تو وہاں پر امریکہ کو ظاہر ہے کہ اس وقت خطرات سے دوچار ہے امریکہ, اور امریکہ کو وہاں پر بھی اپنے فورسز چاہیے. تو اس لیے شاید کہ یہ جو بحری بیڑا یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے, یہ امریکہ ورجینیا تو جائے گا, لیکن ورجینیا کے بعد شاید یہ پیسیفک اوشن میں جائے گا, اور جو نارتھ کوریا کے خلاف, جو شمالی کوریا کے خلاف ایک محاذ امریکہ نے شروع کر رکھا ہے, یہ اس محاذ پر امریکہ کی حفاظت کے لیے جائے گا. بحیرہ یمن میں آنے والے دنوں میں بھی حالات سازگار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آنے والے دنوں میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یمنی حوثیوں کی جانب سے بھی حملے کیے جائیں گے, اور یمنی حوثیوں پر برطانیہ کی جانب سے بھی براہ راست حملہ کیا جا سکتا ہے. اگر برطانیہ یمنی حوثیوں پر یمن پر براہ راست حملہ کرتا ہے تو کیا ایران اس معاملے میں یمن کا ساتھ دے گا؟ اگر ایران اس معاملے میں یمن کا ساتھ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ برطانیہ کی جنگ ایران سے شروع ہو جائے گی. ایران سے شروع ہوگی تو پھر لبنان سے شروع ہو جائے گی, حزب اللہ سے شروع ہو جائے گی. تو یہ جنگ جو ہے یہ مزید پھیلتی جائے گی. اس کے جو رکنے کے امکانات ہیں یا سکڑنے کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہیں. تھوڑی سی بھی معمولی سی کشیدگی بھی بہت سارے جو ماس کھول سکتی ہے, اور بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے لیے جنگ کا سامان بن سکتی ہے.